معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب خواجہ آصف صاحب، بڑی دھواں دھار تقریر آپ کی ہم نے اسمبلی میں آج سنی، جہاں آپ نے اپنی MNAs کی مظلومیت کا رونا رویا، بہت تالیاں بجوائیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، 1,68,000 تنخواہ کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ تنخواہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک گریڈ 17 کے آفیسر کی بھی نہیں ہے ابھی، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ اور یہ جو ملک کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کتنے لوگ خدمت کرنے آتے ہیں اور کتنے لوگ اپنی خدمت کروانے کے لیے آتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، سیاستدانوں میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں، اور آپ تو ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں، خواجہ صفدر کی سروسز جو ایکیڈیمکس کے حوالے سے ہیں اسے لوگ بھولے نہیں ہیں۔ میں نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، خاص طور پر ڈھاکہ فال کے بعد کی، پاکستان کیوں ٹوٹا وغیرہ کچھ ایسا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے ان کا۔ جناب، یہ جو آپ کو آرٹیکل 6 لگوانے کے شوق ہے نا، صدر صاحب پہ آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگے گا، آپ کے سپریم کمانڈر ہیں، آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے ہر آفس کا، ایک MNA کے آفس کا، ایک وزیر دفاع کے آفس کا، اینڈ ہی از یور باس، یور ڈیفینس منسٹر، اینڈ صدر عارف علوی آپ کے باس ہیں۔ سپریم کمانڈر صرف فوج کے ہی نہیں ہے، پورے ملک کے سپریم کمانڈر ہیں، سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 لگوا کے اپنا شوق پورا کیا، نواز شریف صاحب نے اور آپ نے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ان لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو آرٹیکل 6 لگانے کی جو بیماری لاحق ہوئی ہے، اس پہ اللہ نے ان پر بڑا غضب نازل کیا اور یہ دربدر ہوئے۔ اور ابھی دربدر کیا ہوئے؟ پیسہ اتنا باہر لوٹ مار کر کے بھیج دیا گیا تھا کہ ایشی ایشیں آپ کے، چاہے آپ انگلینڈ میں رہیں، چاہے دبئی میں رہیں، چاہے آپ گلف میں رہیں، چاہے سعودیوں کے محل میں جا کے رہیں، کسی شرط پر۔ وہ شرط کیا تھی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی، وہ کمپرومائزز کیا تھے، میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ بات یہ ہے کہ کتنے آرٹیکل 6 لگائیں گے آپ؟ ایک دن آپ پورے ملک کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے، میرا خیال ہے سوائے آپ کے اور کوئی محب وطن بچے گا ہی نہیں اس ملک میں۔ اور یہی تربیت وہ مریم بی بی کی آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مریم بی بی کی جو تربیت آپ کے یہاں ہو رہی ہے وہ اتنی خراب تربیت ہے، جو سیاسی تربیت مریم کی ہو رہی ہے وہ تربیت اتنی خطرناک ہے۔ ہمیں بھی عدلیہ سے بہت ساری شکایت رہی ہے، ہم نے بھی بڑے کیسز لڑے ہیں اکیلے، ہمارے پاس تو وکیل کو دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اینڈ آئی آلویز اپیئرڈ ان پرسن۔ 5 کیسز جیتے ہم نے، اور سامنے مد مقابل کون تھا؟ سب سے بڑے بڑے ہاتھی، حکومت پاکستان، الیکشن کمیشن، جنگ اخبار۔ کوئی بڑا ادارہ بچا نہیں تھا جس کے ساتھ ہم نے جنگ نہ کی ہو اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو جو تنہا ہوتا ہے نا، اس کی مدد وہ تنہا کرتا ہے جو خود واحد ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ جو کچھ آپ لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا، ابھی اس کی سزا شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوگی۔ آخرت کی میں بات نہیں کرتی، ہم نہیں جانتے ہماری آخرت کتنی خراب ہے، کتنی اچھی ہے، ہم اس کو ابھی نہیں جانتے، کیونکہ ہر شخص جنت میں جانے کا نہ صرف خواہاں ہے بلکہ اس نے اپنے لیے ایک جنت بنا بھی لی ہے۔ کچھ لوگوں نے دنیا میں جنت بنا لی، آپ لوگوں نے دنیا میں جنت بنا لی ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ جو چیز آپ کے مفاد میں نہیں ہے اور وہ کسی بھی بڑے آئینی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے، تو جو آئینی ادارے کا سربراہ ہے اس پہ آپ آرٹیکل 6 لگا کے اسے غدار ڈکلیئر کر دیں گے۔ آپ کی حب الوطنی جو ہے نا، اس سے ملک کا بچہ بچہ، میرے آپ سے مراد خواجہ آصف صاحب آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ سے مراد آپ کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، عمران خان کی پارٹی ہے۔ آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں، اور لوگ آپ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اب لوگوں نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر بد دعائیں شروع کر دی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔
آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اسمبلیوں میں آپ ان بھیڑ بکریوں سے ووٹ لے کر جاتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے نہ جن کو آئین میں ہونے والی ان ترامیم کے بارے میں علم ہے جو ان کے نقصان میں اور آپ کے فائدے کے لیے آپ لوگ کرتے رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا یہ آپ سب کو لے کے مرے گا ایک دن, چونکہ آپ نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی ہے آپ نے. اور کراچی سے آپ کی نفرت, کراچی سے آپ کی دشمنی, اردو بولنے والوں سے آپ کی دشمنی واضح ہو چکی ہے. ہماری بدقسمتی کیا تھی؟ کہتے ہیں جب اپنا سکہ کھوٹا ہوتا ہے تو پرکھنے والے کو کچھ نہیں کہتے. آپ کے ساتھ مل کر اردو بولنے والوں کی لیڈرشپ بھی آپ لوگوں جیسی ہو گئی اور اس نے اپنی فلاح کا راستہ بددیانتی, کرپشن اور کمپرومائزز میں سمجھ لیا اور اس کا نتیجہ کراچی کے لوگوں نے بھگتا. اور یہ جتنے لے کر بھاگے ہیں نا پیسہ, چاہے بابر غوری ہیں, چاہے رؤوف صدیقی ہیں, چاہے الطاف صاحب ہیں, کوئی بھی ہیں جو اس ملک کا پیسہ لے کر آپ ہی لوگوں کی طرح باہر بھاگے ہیں, یہ آ نہیں سکتے اب یہاں. چپتے چپاتے ان لوگوں کی سرپرستی میں آتے ہیں جنہوں نے ان کو یہاں سے بھگایا تھا. اب آئیں, یہ ہمت ہے تو یہ کراچی آئیں واپس. ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں سے ساتھ کیا کیا ہے. یہ کوئی انٹیریئر سندھ کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, وہ اوطاقوں میں ملنے والی سزاؤں کے جو بیچارے غلام بنا کے سندھ کے وڈیرے نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ بھٹو جو وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو مضبوط کرتا رہا اندر سے اور عوام کو بے وقوف بناتا رہا, اور اس کی وہی ادائیں آپ سب کو اتنی پسند آئیں کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب, چودھریوں نے, سب نے سمجھ لیا عوام کو جتنا چونا لگاؤ یہ ہیں ہی بے وقوف. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ نہ تو 1971 سے 1977 تک کا زمانہ ہے, نہ ہی ضیاء الحق صاحب کی وہ مفاد پرستی جس میں انہوں نے کوٹے کو ایکسٹینشن دی اپنے مفاد کے لیے. انہوں نے جو کچھ کیا سب کے سامنے آ جاتا ہے. گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو آج آپ نے اس ملک کو, آپ سب سیاستدانوں اور آپ جس بیوروکریٹ کی کل بات کر رہے تھے, ہم بھی اس پہ بات کریں گے. ہم نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا جب بے نظیر نے ہم پر مرڈر اٹیک کروایا تو ہم نے سب بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک شادی ایسی ہوئی تھی. ہم ابھی کریں گے, ایک پورا کلپ کریں گے اس پر. اربوں روپیہ سلامیوں میں اور تحفوں میں آیا. آپ نے کہا پرویز الہی نے آپ کو بتایا, اور بتا کے مکر بھی جائیں گے. وہ آپ لوگوں کو بول کے کوئی بات مکر جانا کوئی آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ کے اوپر سٹینڈ لینا, یہی تو آپ سب لوگوں کی روایتیں ہیں. اور آپ کے بعد آنے والے یہی سب کچھ تو سیکھ رہے ہیں آپ سے. جھوٹ بولو, بےایمانی کرو, غلطیاں کرو اور پھر اس کے بعد اس پہ سٹینڈ لو. یہی حال عمران خان صاحب کا ہے. اب دنیا کا ہر کام وہ کہتے ہیں باجوہ نے کروا دیا مجھ سے. اب جمعہ 8 دن سے تو وہ شاید میرا خیال ہے پیدا ہوئے ہیں, بہت چھوٹے تھے, وہ بچے تھے, معصوم تھے کہ ہر کام ان سے باجوہ نے کرا دیا. تو جناب یہ آرٹیکل 6 کی جو آپ نے تان لگائی ہوئی ہے نا, اس تان کو توڑ دیں, نہیں تو ایک دن یہ تان آپ سب کی گردنیں توڑ دے گی. یہ یاد رکھیے گا. یہ آئین ہی لپیٹ دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کر کے اپنی مرضی کا آئین بنا لیا ہے. آپ کی مرضی کا آئین اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. پوری امید ہے اور ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ نیا آئین بنے یا اسی صورت میں یہ امپوز ہو جیسا کہ یہ اپروو ہوا تھا. اس کے بعد جتنی بھی ترمیمیں ہوئی ہیں بشمول جو بھٹو صاحب نے 4 گھنٹے بات کر دی تھی, ان ترمیموں سمیت ہر ترمیم کو ایک طرف رکھا جائے اور وہی آئین 73 کا وہ آئین جو بڑا مقدس ہے, اس مقدس آئین کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ آپ سب سیاستدانوں نے کیا ہے اسمبلیوں میں ہاتھ ملا کر آپس میں, وہ اب عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے. سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگوں نے آئین ہوتا کیا ہے اور آئین کے ساتھ آپ نے کیا کیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, 100 دن چور کے ہوتے ہیں اور 1 دن شاہ کا ہوتا ہے. وہ شاہ کا ایک دن آنے والا ہے. یہ آرٹیکل 6 کی گردان سے باز آ جائیے آپ لوگ, اور مریم بی بی سے بھی کہیے کہ یہ ہاتھ نچا کر اور اتنا یہ لپسٹک پاؤڈر سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. اگر بے نظیر کی یہی ادا انہیں پسند تھی کہ چادریں لٹکا کے دوپٹہ سر پہ ڈال کے اور لپسٹک پاؤڈر سے حکومت ہو جائے گی تو وہ غلطی پر ہے, چونکہ بے نظیر کی دوسری کوالٹیز, اس کے دوسرے پلس پوائنٹس جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتے کسی عورت کے اندر. اور بہت سارے کام ہوتے ہیں عورت کو جو کرنے ہوتے ہیں,
یا کسی لیڈر کو کرنے ہوتے ہیں. بے نظیر نے اپنے آپ کو لیڈر پروف کیا ہے, یہ تو آپ مانیں گے نا. میں سب سے بڑی جو ہے نقاد ہوں پیپلز پارٹی کی. پورا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. کسی بھی پیپلز پارٹی کے آدمی سے پوچھیں گے, خود اپنے نواز لیگ میں جائیے اور ذرا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیے, اپنی دوست کشمالہ طارق سے پوچھیے گا کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی تنقید کرنے والی انسان میں ہوں. لیکن as far as the leadership of the بے نظیر is concerned, مریم ابھی 7 جنم اور لینا تب بھی بے نظیر نہیں بن سکتی. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے